رمضان مبارک کے اندر روزے کی حالت کے اندر اگر کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بیماری لگ جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اکثر اوقات یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر انجیکشن لگا سکتے ہیں یا نہیں، یا ڈرپ وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، یا اسی طرح بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے تو اس کے لیے بلڈ نکلوا سکتے ہیں یا نہیں، یا کوئی زخم تھا جسم پہ اور وہاں سے پیپ یا خون نکلنا شروع ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو اس طرح کے مختلف سوالات جو پوچھے جاتے ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبیان القرآن کے اندر اور مسلم شریف کی شرح کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ پہلے جو فقہاء کرام تھے ان کی یہ رائے تھی کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے تو منہ کے ذریعے معدے کے اندر جو چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی کسی نے اگر پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لی تو چونکہ اب منہ کے ذریعے معدے کے اندر گئی ہے، پھر ڈائجسٹ ہو کے پھر اس کے پورے جسم کے اندر اس نے اس کی غذائیت کو پہنچایا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اور جب بعد کے فقہاء آئے اور اس کے بعد میڈیکل کے اندر ترقی ہوئی اور ایسی دوائیں پہلے دوا لی جاتی تھی صرف منہ کے ذریعے اور پھر معدے تک پہنچ کے پھر جسم کو منفعت پہنچاتی تھی، پھر جب میڈیکل نے ترقی کی اور انجیکشن وغیرہ اور ڈرپ وغیرہ ایجاد ہوئے، اب جسم کو جو دوا کے ذریعے منہ کے ذریعے دوا کھائی جاتی تھی وہ جسم کو منفعت پہنچاتی تھی، اب ڈائریکٹ اس کو ڈرپ لگا دیں یا انجیکشن لگا دیں وہی اس کو منفعت پہنچا دیتی ہے۔ اب اس کے متعلق فقہاء کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک فقہاء کی جماعت کہتی ہے کہ انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہی کام دوا نے جو معدے کے اندر جا کے کرنا تھا وہی اب ڈائریکٹ دوا جو انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے لگائی جا رہی ہے اس نے جا کے وہی کام کرنا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو دوسرے فقہاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل جو حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ وہ منہ کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اب یہ چونکہ مسام کے ذریعے دوا جسم کے اندر ڈالی جا رہی ہے، انجیکٹ کی جا رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ جس طرح بندہ غسل کرتا ہے اور مساموں کے ذریعے پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر پانی مساموں کے ذریعے جسم کو منفعت پہنچائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر مساموں کے ذریعے دوا انجیکٹ کی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ دو فقہاء کرام کی رائے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں فقہاء کرام کی جماعت کی رعایت کرتے ہوئے اگر روزہ بغیر انجیکشن کے گزار سکے تو بہتر ہے کہ بغیر انجیکشن کے روزہ گزارے، افطاری کے بعد انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگوا لیں۔ اگر نہیں گزار سکتے، کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے یا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس وقت فوری جو ہے وہ انجیکشن لگانا ہے یا ڈرپ لگانی ہے تو اس صورت کے اندر انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ انسولین لیتے ہیں، اگر بغیر انسولین کے کچھ وقت گزار کے افطاری کے بعد لگا سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ انسولین بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اوپر اگر کوئی زخم ہو جائے یا پٹی وغیرہ کی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آکسیجن جو لی جاتی ہے کہ کسی کو آکسیجن کی کمی ہے، اب آکسیجن جو ہے وہ اس سے لے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ دوا جو باقاعدہ ناک کے ذریعے جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو سانس کا مسئلہ ہے اور وہ انہیلر لیتے ہیں یا بھاپ یا سٹیم لیتے ہیں یا نیبولائزر کرتے ہیں تو اس سے دوا جو ہے وہ حلق کے ذریعے اندر جا رہی ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حمل والی عورتیں جو ہیں اگر وہ اندرونی چیک اپ کرواتی ہیں تو اس سے روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بعض علماء کان میں دوا ڈالنے پر بھی روزے کے ٹوٹنے کے قائل ہیں، لیکن کان کے ذریعے کیونکہ بندہ جب نہاتا ہے تو پانی کان کے اندر چلا جاتا ہے تو ظاہر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر دوا ڈالیں گے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ناک کے ذریعے کوئی دوائی ڈالی ہے یا آنکھ کے اندر کوئی دوائی ڈالی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ آنکھ کے اندر کوئی دوائی ڈالتا ہے فوراً اس کا اثر حلق کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔